صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو وزیر مقرر کرتے ہیں، دو وزیر آسمان کے لیے اور دو وزیر زمین کے لیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا وزیر آیا من اہل السماء، جو میرے وزیر ہے آسمان والوں میں سے جو دو وزیر ہیں وہ کون ہیں؟ جبریل و میکائیل، وہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں۔ وَأَمَّا وزیر آیا من اہل الارض فَأَبُو بکر و عمر، اور جو میرے لیے جو اللہ نے وزیروں کو مقرر کیا زمین کے لیے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب وہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لا رہے تھے تو تمام صحابہ کرام جو ہے نا اپنے سروں کو نہیں اٹھاتے تھے، اپنے سروں کو اس طرح رکھتے تھے، الا مگر دو بندے جو اپنے سروں کو اٹھاتے تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا راوی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس کا راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے اور ایک سائڈ پہ حضرت ابو بکر اور ایک سائڈ پہ حضرت عمر تھے اور تینوں آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسی طرح تینوں جنت میں جائیں گے اکٹھے۔ اور اسی طرح بہت سارے کمالات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یہ آسمان کے جو ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی بندے کی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ سنانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر ترتیب سنائیں گے۔ اس کا نام ہے ابو الحفظ کنیت ہے، اور یہ دوسرا خلیفہ ہے، اور صحابہ کرام میں یہ فقیہ صحابی ہے، اور یہ اسلام لانے سے پہلے یہ جو ہے نا یہ بہت دلیر اور بہادر تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 25 ایسے مقامات ہیں کہ جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تصدیق کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتا دیں گے قسطوار بالترتیب۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے اور تیرے حبیب کے شہر میں وہ قبول ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کرے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کو تقویت ملی اس کی وجہ سے۔ ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو منتخب کیا اسلام کے لیے۔ اور اس کی اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ ہے، مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اس نیت سے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم ہو جائے۔ تو پھر راستے میں نکلا ہے اور اس کے ساتھ تلوار ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گیا اور ٹکر گیا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو، کیوں تلوار نکالی؟ اس نے بولا کہ آج جس بندے نے ہماری دین کو ختم کیا اور نبوت کا دعوے دار ہے اس بندے کو میں قتل کے لیے نکلا، اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب سب سے پہلے اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کا جو خاون ہے نا بہنوئی تیرا اس کا پتہ کر، وہ مسلمان ہو گئی۔ جب وہ چلے گئی تو وہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے دونوں، اور ایک صحابی ہے وہ اس کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔
تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن لیا تو اندر جا کے قرآن پاک اس کے سامنے سمجھے الفاظ جو ہے نا جو لکھائی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب یعنی اپنی بہن کو ایک تپڑ مار دی، بہت زوردار۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میرا بھائی، تم نے اگر ہمیں قتل بھی کرنا ہے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کرو، لیکن ہمیں جو دین ملا ہے، جو پیغام ملا ہے، جو توحید ملا ہے، ہمیں اس کے اوپر قربانی دینی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں۔ اس نے بولا اچھا سناؤ کیا ہے یہ الفاظ، مجھے بھی سناؤ۔ تو اس نے سنایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ انہوں نے یہ آیتیں سنائی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں بہت نرمی آ گئی اور میں نے اس تلوار کو اپنے سینے کے سامنے تیکی میں الٹا باندھ لیا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بندہ امن کے لیے جاتا تھا تو تلوار الٹا سامنے باندھ دیتا تھا، جب وہ لڑائی کے لیے جاتا تو تلوار نکال کے اس طرح پکڑ کر جاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا بنت خطاب جو اس کی اپنا ہمشیرہ ہے، بہن ہے اس کی، تو اس نے جواب دیا کہ وہ صفا پہاڑی کے ساتھ دار ارقم میں ہے، گاٹی میں ہے، ایک غار میں، ایک گھر تھا اس گھر میں ہے، دار ارقم ایک مکان تھا اس مکان میں ہے۔ جب یہ چلے گئی اور عمر رضی اللہ عنہ چلا گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے سے صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ عمر آ گیا، تو اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عمر آ گیا، عمر بن خطاب۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر جانا چاہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ دیا عمر رضی اللہ عنہ کو اور کھینچ لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو ہے نا وہ برداشت نہیں کیا، وہ گر گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تک دین سے کیوں غافل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں منتخب نہیں کیا؟ تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دیا۔ تو پورے جتنے بھی بندے تھے دار ارقم نے سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے شروع کیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو حضور کیا ہمارا دین زندگی اور موت سچ پہ ہے یا غلط پہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین اور ایمان زندگی اور موت سچ اور حق پہ ہے، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم کیوں چپ چپ کے رہتے ہیں، آ جاؤ نکل جاؤ۔ تو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سائڈ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک سائڈ پہ جو ہے نا دوسرے صحابہ ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، اور پیچھے سے صحابہ کی جو ہے نا جو تعداد تھے تقریباً 40 لوگ مسلمان تھے، وہ سارے آ گئے اور مسجد میں کھلا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق کا لقب دیا کہ یہ فاروق ہے، جب اس نے ایمان لے آیا تو یہ اسلام اور کفر جو ہے نا اس میں تمیز آ گیا، یعنی اسلام کے ترقی میں فرق آ گیا، ترقی مل گئی اسلام کو۔ تو یہ مختصر واقعہ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے بیان کریں گے اس کی فتوحات، اس نے شام اور عراق کو فتح کیا اور اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے جو آج تک لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں نا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر جو ہے نا کہانی تھی اس کی اسلام لانے کا، اور پھر اس نے آگے قربانی دے دیا، اور یہ 40واں مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 6ویں نبوت میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال ہو گئے تھے، اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نمبر پہ جو ہے نا اس کا نام منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ابو بکر، دوسرے نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آگے اور بیان کریں گے جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اس راستے سے شیطان بھاگ رہا تھا۔ تو یہ سارے واقعات آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔